لکھتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 3000 معجزات عطا کیے۔ ایسی شان والے نبی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائے۔ نبی کس لیے دنیا میں آتے ہیں؟ تاکہ امت کو سیدھے راستے پر چلائیں، صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اللہ انبیاء کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ ہمارے نبی کو جو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم عطا فرمایا، وہ ایسا صراط مستقیم ہے جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی کافی ہے۔ اب ہمیں کسی اور راستے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمارے نبی کو راستہ عطا فرما دیا، یہی راستہ ہے اب ہدایت کا، یہی راستہ ہے جنت میں جانے کا، یہی راستہ ہے کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کا، یہی راستہ ہے اللہ کے قریب پہنچنے کا، یہی راستہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ہم اپنے نبی کی اقتداء نہیں کریں گے، اپنے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، تو کبھی بھی کامیاب ہم نہیں ہو سکتے۔ آج کا ہر انسان چاہتا ہے میں کامیابی حاصل کروں، مسلمان چاہتا ہے میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ اس کامیابی کے حصول کے لیے ہمیں اپنے امام الانبیاء کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، انہی کے طریقہ کار کو اپنانا ہوگا، ان کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو سارے وہ کمالات، سارے وہ معجزات عطا فرمائے جو اللہ نے دیگر انبیاء کو ایک ایک کر کے عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو اگر اخلاق عطا کیے ہیں تو وہ اخلاق بھی بڑے بلند اور اعلیٰ عطا فرمائے۔ جتنے عمدہ اخلاق خالق کائنات رب ذوالجلال والاکرام نے میرے اور آپ کے آخری نبی کو عطا کیے ہیں، اتنے عظیم اخلاق کسی اور نبی کو نہیں ملے، کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ علماء نے اخلاق کے 3 مراتب بیان کیے ہیں، 3 درجے بتلائے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلا درجہ جو ہے اخلاق کا، وہ خلق حسن ہے، دوسرا خلق کریم ہے، اور تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ خلق عظیم ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں ان 3 اخلاق کے بارے میں ہی تذکرہ ہوگا۔ خلق حسن کیا ہے؟ خلق حسن کا معنی اچھے اخلاق۔ یہ اللہ نے کس امت کو، کس نبی کو عطا کیے؟ یہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دی اللہ تعالیٰ۔ خلق حسن کا مطلب کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا معنی کیا ہے؟ علماء نے خلق حسن کا مختصر مفہوم بتایا، عدل کامل، مکمل انصاف۔ کیا معنی؟ اگر آپ کے ساتھ کسی نے 10 روپے کا احسان کیا، آپ نے بھی بدلے میں اس کے ساتھ 10 روپے کا احسان کر دیا، تو گویا آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اور اگر آپ پر کسی نے 10 روپے کا احسان کیا، آپ نے اس کے بدلے میں 5 روپے کا احسان کیا، تو آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ برے اخلاق والے، کیونکہ آپ نے عدل نہیں کیا۔ اور اگر کسی نے آپ کے ایک تھپڑ مارا، آپ نے اس کے بدلے میں اسی انداز سے اس کو تھپڑ لگایا، تو آپ اچھے اخلاق کے حامل ہیں۔ لیکن اگر آپ نے تھپڑ کی بجائے اس کے گھونسا مار دیا، تو آپ برے اخلاق والے ہو، کہ آپ نے زیادتی کر دی۔ یہ خلق حسن کا معنی، عدل کامل، برابر، مساوات۔ کوئی اچھائی کرے تو اس کے بدلے میں اتنی اچھائی اس کے ساتھ کر دو، کوئی برائی کرے تو اس کے بدلے میں اتنی برائی اس کے ساتھ کرنا، یہ خلق حسن کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ خلق حسن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی امت کے لیے عطا کیا، اس لیے فرمایا یا خلیلی حسن خلقک ولو مع الکفار، اے میرے خلیل
حسین بنا لے، اپنے اخلاق کو حسن بنا لے، اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، ولو مال کفار، اگرچہ تجھے یہ معاملہ کافروں کے ساتھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی تم زیادتی مت کرو، ان کے ساتھ بھی اخلاق حسن نہ کو اپناؤ اور اخلاق حسن کے ساتھ پیش آؤ۔ خلوق حسن کی ابتدا سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، پھر یہ چلتے چلتے یہ خلوق حسن سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں آیا اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت تک پہنچا۔ تو حضور اکرم تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالی نے اس اخلاق کو واجب قرار دے دیا۔ کیا کہا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کے ساتھ برابری کا احسان کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم برابری کی زیادتی کرو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی وہ سخت امت تھی، اللہ نے ان کے لیے سختی فرما دی، کہا اگر کوئی زیادتی کرے گا اب تمہیں معافی دینے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے انتقام لینا واجب ہے۔ اگر کوئی ایک مکہ لگائے تو تم پر واجب ہے کہ تم بھی بدلے میں اس کے ایک مکہ لگا۔ قرآن کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ قرآن بتلا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اس بات کو فرض قرار دے دیا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی جان کو قتل کرے تو تم بھی اس کو قتل کرو، قتل کرے تو تم بھی قتل کرو، اور اگر تمہاری کوئی آنکھ پھوڑے تو تمہارے ذمہ واجب ہے تم بھی اس کے بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑ دو۔ بس سن نہ بالسن، کوئی تمہارا دانت توڑتا ہے تم پر بھی دانت توڑنا واجب ہے۔ والانف بالانف، کوئی تمہاری ناک کاٹے تم پر واجب ہے تم بھی اس کی ناک کاٹو۔ والاذن بالاذن، کوئی تمہارا کان کاٹے تم پر بھی واجب ہے کہ تم اس کا کان کاٹ کر ڈال دو۔ والجروح قصاص، اور کوئی تمہارے اگر زخم بنا دے، تمہیں زخم پہنچا دے تو تم بھی اتنی ہی مقدار میں اس کو زخمی کر۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو خلوق حسن عطا کیا۔ ان کی شریعت میں چونکہ سختی تھی، اور یہ سختی ان کی امت کی وجہ سے تھی، کیونکہ امت بڑی ان کی سرکش تھی، اس لیے تم کہ ہاں اگر کسی انسان کا کپڑا ناپاک ہو جاتا تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا، اس کپڑے کو وہاں سے کاٹ کر پھینکنا پڑتا۔ کپڑا تو دور کی بات ہے، اگر جسم کے کسی حصے پر نجاست لگ جاتی تو وہ جسم کا حصہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس جسم کے حصے کو وہاں سے کاٹ کر پھینکنا واجب تھا۔ ان پر اللہ نے سختی فرمائی اور ان کو حکم دیا کہ تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے گا تم پر انتقام لینا واجب ہے۔ یہ خلوق حسن ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں منتقل ہوا۔ یہ اخلاق کا سب سے کم ترین درجہ ہے، اس سے اوپر کا درجہ خلوق کریم ہے۔ خلوق کریم کیا ہے؟ خلوق کریم یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تم اس کو معاف کرو۔ یہ خلوق کریم یہ اللہ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت سرکش تھی، سخت تھی، اللہ نے حکم بھی سخت جاری کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نرم تھی، اللہ نے ان کے لیے نرمی فرما دی۔ نرمی کیا کی کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تمہیں انتقام لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے معاف کرنا ضروری ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی امت اتنی نرم تھی کہ اگر ان کے ایک رخسار پہ کوئی تھپڑ لگا دیتا تو وہ دوسرا رخسار بھی آگے کر دیتا کہ ایک اور مار، کیونکہ انتقام تو لے نہیں سکتے تھے، تو وہ کہتے تھے چلو اس کا ہی رانجھا ٹھنڈا ہو جائے، یہی اپنا دل ٹھنڈا کر لے، اگر یہ مجھے مار کر ہی خوش ہو رہا ہے تو اگر ایک تھپڑ سے اس کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی تو اس کو کہتا تھا تو ایک اور تھپڑ مار لے۔ یہ خلوق کریم ہے کہ اس میں انتقام لینا جائز نہیں ہے، معافی دینا واجب ہے۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو اللہ نے یہ خلوق کریم عطا فرمایا۔ قربان جاؤں اللہ کی ذات پر، اللہ رب العالمین نے
ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں ہمارے نبی کو یہ دونوں اخلاق بھی عطا کیے، اور ایک اخلاق کا درجہ اس سے اونچا، اس سے اعلیٰ بھی عطا کیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ تم برائی کا بدلہ برائی سے اگر لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو، لیکن جس نے جتنی زیادتی کی اس کے بدلے میں اتنی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تمہارے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے تم اس کے بدلے میں اتنی زیادتی کرو، اس کے ساتھ مزید نہ کرو۔ اگر تم مزید کر دو گے تو تم ظالم بن جاؤ۔ تو اگر تم برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ لینا چاہتے ہو، ہماری شریعت نے اس کی بھی اجازت دے دی، لیکن آگے دوسری بات بھی فرما دی، فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اگر تم نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو پھر اس کا اجر دینا اللہ کے ذمہ واجب ہے۔ دونوں اخلاق عطا کر دیے۔ بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے لو، لیکن برابری کی بنیاد پر، اور اگر معافی دینا چاہتے ہو تو معاف کر دو، پھر بدلہ اللہ سے لے لو۔ یہ دو اخلاق اللہ نے ہمیں عطا کیے، لیکن امام الانبیاء کے صدقے، امام الانبیاء کے طفیل، اللہ نے ہمیں اخلاق کا اس سے اونچا درجہ بھی عطا کیا، جس کو قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ اخلاق حسنہ کے درجے پر فائز نہیں ہو، آپ اخلاق کریمانہ کے درجے پر فائز نہیں، آپ تو اخلاق عظیم کے درجے پر فائز ہو۔ اور وہ اخلاق عظیم کیا ہے، وہ خلق عظیم کیا ہے؟ وہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا کہ کوئی زیادتی کر دے تو بدلہ تو لینا ہی نہیں، اور صرف معافی نہیں کرنا، بلکہ تم نے معافی کے ساتھ ساتھ اس پر احسان چڑھا دے۔ زیادتی کرنے والے پر صرف اس کو معاف نہیں کرنا، اس کے اوپر احسان کر دینا۔ میرے دوستو، یہ میرے اور آپ کے آخری نبی کی سنت ہے، یہ میرے اور آپ کے آخری نبی کا مقام اور مرتبہ اور ان کا اعلیٰ اخلاق ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا۔ اس لیے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق تو قرآن ہے۔ جو قرآن نے اخلاق بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاق کی عملی تصویر ہیں، آپ اس کی عملی شکل ہیں، اور جو اخلاق آپ نے اپنائے قرآن نے وہ بیان کر دی۔ اس لیے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیم کے درجے پر فائز تھا۔ تو ہماری امت کے لیے اللہ نے کتنی آسانی کر دی کہ معاف کرنا چاہو معاف کر دو، بدلہ لینا چاہو بدلہ لے لو، اور اگر اپنے نبی کے طریقے پر چلنا چاہتے ہو تو معافی کے ساتھ ساتھ احسان بھی کرو۔ ایسا کیوں کیا؟ یہ بھی ہمارے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ چونکہ ہمارے نبی قیامت تک جو آخری انسان آنے والا ہے اس کے بھی نبی ہیں، اور قیامت تک تو مختلف قومیں آئیں گی، مختلف مزاج کے لوگ آئیں گے اور آ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالی بدلہ لینے کی اجازت نہ دیتے تو پھر تو کوئی پٹھان بھی مسلمان نہ ہو۔ یہ کہتے یہ کیسی شریعت ہے کہ زیادتی کرنے والا زیادتی کر رہا ہے اور ہمیں بدلہ لینے کی بھی اجازت؟ تو جتنی بھی سخت قومیں ہیں یہ تو پھر اسلام قبول نہ کرتی۔ ہماری شریعت نے اجازت دی ہے، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو تمہیں اجازت ہے، لیکن برابری اور مساوات کی بنیاد پر بدلہ لے۔ اور اگر اللہ رب العالمین بدلہ لینا واجب قرار دے دیتے تو جو نرم قومیں ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، جیسے یہ ہماری شیخ برادری، یہ بیچارے کسی سے لڑتے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو یہ خوبی عطا کی، یہ کاروبار کرتے ہیں۔ یہ ہماری ارائی قوم ہے، شاید اسے نام لے رہا ہوں، ان دونوں قوموں سے میری بڑی محبت ہے اور بہت میرے قریب ہیں، یہ نرم مزاج۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے آج تک کہیں سنا کہ کوئی شیخ خواجہ کو کسی سے لڑ رہا ہو، یا کوئی ارائی برادری کا بندہ کسی کا سر پھاڑ رہا ہو۔
نرم دل لوگ ہیں. اگر انتقام واجب ہو جاتا تو یہ کہتے ہیں ہمارے اندر کہاں ہمت ہے کہ ہم انتقام لیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے معافی کا راستہ رکھا. انتقام والوں کو کہہ دیا تم انتقام لینا چاہتے ہو برابری کی بنیاد پر لے لو. معافی والوں کو کہا اگر تم معاف کرنا چاہتے ہو بدلہ نہیں لے سکتے, تمہارے اندر ہمت اور جرت نہیں ہے تو معاف کر دو. اور جو اس سے آگے بڑھنا چاہتے تھے ان کو کہا اگر تم معافی کے ساتھ احسان کر دو گے تو سمجھ لو تم اپنے نبی کے صحیح راستے پر چل رہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فاعف عنہم واستغفر لہم. اے میرے محبوب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ ان کو معاف کر دو. اور اس معافی سے بھی اگلا اونچا درجہ ہے جس کو آپ نے اپنانا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے زیادتی کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی. اس لیے ہمارے نبی نے ان کو دعائیں دی جنہوں نے آپ کو گالیاں دی. لوگوں نے آپ کو ساحر کہا, مجنون کہا, شاعر کہا, لوگوں نے آپ کو کذاب کہا معاذ اللہ. آپ نے اس کے جواب میں ان کو گالی تو نہیں, آپ نے اس کے جواب میں ان کو دعائیں. لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے, آپ نے ان کے راستے میں پھول بچھا دیے. لوگوں نے آپ کی گردن مبارک پر اونٹ کی اجلی رکھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام نہیں لیا اور ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کی. ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. احادیث میں کتنے واقعات ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی, اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کتنا احسان کا معاملہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العالمین کے حکم سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے, مکہ کو چھوڑنا ہے, تو اب مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانا ہے تو کیوں نہ ہو ایک حاضری بیت اللہ میں دے دوں اور 2 رکعت بیت اللہ میں ادا کر لوں. آپ جب وہاں پہنچتے ہیں عثمان شیبی سے بیت اللہ کی چابی کا سوال کرتے ہیں تو وہ آگے چابی دینے سے انکار کر دیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے واپس چلے جانا ہے, صرف 2 منٹ کے لیے چابی دے دو, میں نے 2 رکعت پڑھنی ہے. لیکن وہ چابی نہیں دیتا, آپ کے لیے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھولتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عثمان شیبی یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے جس جگہ پر آپ کھڑے ہیں میں اس جگہ پر کھڑا ہوں گا, اور جس جگہ پر میں ہوں اس جگہ پر آپ ہوں گے. پھر سوچ لو آپ کے ساتھ کیا حشر. وہ کہتا ہے یہ تو تخیلات ہیں, یہ تو شیخ چلی کی باتیں ہیں, یہ تو معاذ اللہ مجنون اور پاگل لوگوں کے خواب ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے مقام پر آ جاؤ اور بیت اللہ کے مجاور بن جاؤ اور بیت اللہ کی چابی آپ کے قبضے میں آ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے چابی نہیں دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکے, آپ نے نوافل ادا نہیں کیے, آپ چلے جاتے مدینہ منورہ. لیکن 7 یا 8 سال کے بعد جب آپ کو اللہ کا حکم آتا ہے اور آپ فاتح مکہ بن کر بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ آیات اترتی ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا, قرآن کی آیت اترتی ہے, اللہ کے نبی آیات پڑھتے ہوئے بیت اللہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں. اور جب بیت اللہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی سارے مکہ والوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم سب حاضر ہو جاؤ بیت اللہ میں. اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ عثمان شیبی کو بلاؤ. ظاہر جب آپ فاتح بن کر آئے تو چابی تو لوگوں نے آپ کے قدموں میں ڈال دی. اب آپ نے فرمایا کہ عثمان شیبی کو بلاؤ. عثمان شیبی حاضر ہوتا ہے. اللہ کے نبی عثمان شیبی کو فرماتے ہیں کہ عثمان آپ کو یاد ہے میں نے ایک وقت میں آپ سے کہا تھا کہ جس جگہ آپ کھڑے اس جگہ میں کھڑا ہوں گا اور میری جگہ پر آپ کھڑے ہوں گے, پھر آپ کا کیا حشر ہوگا. تو آپ نے میری بات کو چٹلا دیا تھا. آج وہ وقت آ چکا ہے, آج میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہوں, بیت اللہ کی چابیاں میرے قبضے میں ہیں, میرے ہاتھوں میں ہیں.
اور آج تم میری اس جگہ پر کھڑے ہو جہاں مدینہ جانے سے پہلے میں کھڑا ہوا تھا. اب بتاؤ میں تمہارا کیا حشر کروں؟ بتلاؤ اب تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ عثمان شیبی نے کہا اخن کریم نبی کریم، میں تو ایک کریم بھائی کے سامنے کھڑا ہوں، میں تو ایک کریم نبی کریم پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوں. انہوں نے یہ بات کہی، قربان جاؤں اپنے نبی پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت چابی عثمان شیبی کے ہاتھ پر رکھ دی. فرمایا تم نے تو چابی نہیں دی تھی، جاؤ میں نے تمہاری اس زیادتی کو بھی معاف کر دیا، اور اس کے بدلے میں آج میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں کہ قیامت تک عثمان شیبی نسل بعد نسل، یہ قیامت تک تیرے خاندان میں یہ چابی ہے. میرے دوستو، یہ میرے اور آپ کے آخری نبی کا اخلاق ہے. زیادتی کرنے والوں سے انتقام نہیں لیا، زیادتی کرنے والوں کو صرف معاف نہیں کیا بلکہ معافی دینے کے ساتھ ساتھ ان پر احسان فرما. اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے دوستو، فاتح مکہ بن کر آپ آتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں کہ سارے مکہ کو کافروں مشرکوں کو کم دے دو، یہ حاضر ہو جائیں بیت اللہ. سب پہنچ جاتے ہیں اور سب کانپ رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا پیغمبر فاتح بن کر آیا ہے، آج ہماری خیر نہیں ہے، آج ہم سے چن چن کر انتقام لیا جائے گا. اور ظاہر ہے کون سی انکہنی بات تھی جو انہوں نے نہیں کہی، کون سا ایسا عمل تھا جو نہ کرنے والا تھا انہوں نے کر کے دکھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی ایسی زیادتی تھی جو انہوں نے نہیں کی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنا اس دنیا میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا. آپ کی قوم نے کتنا ستایا، کتنا آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہوگی، کتنا آپ کے دل کو دکھی کیا ہوگا کہ اللہ کا نبی خود کہنے پر مجبور ہے، کہتے ہیں دنیا میں جتنی مجھے تکلیفیں پہنچائی گئیں کسی کو اتنی تکلیفیں مشقتیں نہیں دی. یہ نبی جب آپ فاتح بن کر آتے ہیں اور بیت اللہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور سارے مجرم ان کے سامنے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں آج تو چن چن کر قتل کیا جائے گا، آج مکہ میں قتل کا بازار گرم ہوگا، آج مکہ میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھے گی. لیکن میرا نبی اس وقت اعلان کرتا ہے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. میرا نبی اعلان کرتا ہے جاؤ اذهبوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تمہاری سب غلطیوں کو میں نے معاف کر دیا. میرے دوستو، یہ میرے اور آپ کے نبی کا اخلاق ہے. آج ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، آج ہم بھی ان کے امتی کہلانے والے ہیں. ہم بھی سوچیں کیا کبھی ایسا اخلاق میں نے اپنے بھائی کے ساتھ پیش کیا؟ ہم سے تو باپ اگر جائے اس بات پر بھی ہمیں ڈانٹ دے ہم اس سے انتقام لینے کو تیار ہو جائیں. خاوند بیوی کا کتنا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیوی خاوند کا لباس ہے، خاوند بیوی کا لباس ہے. لباس کے ساتھ تشخیص یہ دی کہ انسان کے جسم کے قریب سب سے زیادہ لباس ہوتا ہے. اسی طرح انسانوں میں سب سے زیادہ جو انسان قریب ہے وہ خاوند اور بیوی ہیں. جتنی بیوی خاوند کے قریب ہوتی ہے اتنا کوئی اور انسان قریب نہیں ہوتا، اور جتنا خاوند بیوی کے قریب ہوتا ہے اتنا کوئی اور نہیں ہوتا. اتنا قرب کا رشتہ اللہ نے ہمارا بنایا. لیکن آج اگر کوئی خاوند بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے تو بیوی کا مہینوں موڈ صحیح نہیں ہوتا. بیوی اگر خاوند کو کوئی سخت لہجے میں بات کر دے تو یہ اس سے سالوں سے ہی منہ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. ہمیں اپنے نبی کا اخلاق کیوں بھول جاتا ہے؟ پڑوسی نے اگر گالی دے دی، کوئی سخت کلامی کر لی، یہ سال ہاں سال بات کرنا تو درکنار، پڑوسی کے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. ہم کیسے ویسے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں مجھ جیسا عاشق رسول ہے ہی کوئی. میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم حضور کی سیرت کو منائیں،
نہیں نہیں، یہ تو اس لیے آتا ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے کر چلے گئے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے وہی تعلیمات کافی ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات کو اپنا لیں گے، اللہ کی قسم یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے جنت بن سکتی۔ آج انسان کیوں پریشان ہے؟ جس سے آپ بات کر لو، جس سے پوچھ لو، اس کی پریشانی کی اور غموں کی داستان ختم نہیں ہوتی۔ سننے والا انسان حیران ہو جاتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا میں ہی پریشان ہوں، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ دکھی۔ یہ پریشانیاں، یہ غم، یہ دکھ، یہ مصیبتیں، یہ ٹینشنیں، یہ ڈپریشن کس وجہ سے ہے؟ کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو نہیں اپنایا، ہم نے اپنے نبی کے اخلاق کو نہیں اپنایا۔ آج بھی اگر ہم سچے دل سے نیت کر لیں اور اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیں کہ اللہ ہم آج کے بعد اپنے آخری نبی کی اخلاق کو اپنائیں گے، آج کے بعد ہم اپنے آخری نبی کی سنت کو اپنائیں گے اور ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، میرے دوستو ہماری زندگی آج بھی پرسکون ہوگی، ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی پرسکون ہوگی، ہماری موت بھی عافیت والی ہوگی، ہماری قبر کی زندگی بھی پرسکون ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین ہمیں عافیت کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ قیامت میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں اور ان کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ اس لیے میرے دوستو ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنائیں، اپنے نبی کے اخلاق کو اپنائیں۔ اللہ نے جو میرے نبی کا اخلاق عظیم کا اونچا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا۔ یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی، خوش بختی، سعادت مندی کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما دیا۔ اب اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان کی سچی غلامی عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان کا سچا امتی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔